الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم ان دنوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کے بابرکت ایام سے گزر رہے ہیں۔ رمضان کی فضیلتوں، برکات، نعمتوں اور افضال کا ذکر ہم میں سے ہر ایک نے سن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے دن ہوتے ہیں، برکتوں کے دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے افضال بندوں پر نازل ہوتے ہیں، ان کو گناہوں سے نجات ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بنتے ہیں۔ مثلاً یہ ذکر ملتا ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ اور بہت سی فضیلتیں ہیں۔ دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان فضیلتوں کے متعلق ہمیں آخر کس نے بتایا ہے؟ ہم تک ان فضیلتوں اور برکتوں اور رحمتوں کے پیغامات پہنچانے والا کون ہے؟ ہمیں اس رمضان سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے کن طور اطوار اور آداب کے ساتھ گزرنا ہے، یہ باتیں بتانے والی ہستی کون سی ہے؟ بلا شبہ یقیناً وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکہ یہی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی یہ چیزیں ہم تک پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم ان نعمتوں سے جو دین کی مختلف پہلوؤں کو ڈھانپے ہوئے ہیں ان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے اور براہ راست فیض پانے والے کون سے وجود تھے؟ وہ مبارک وجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو صحابہ کی اندر پیدا ہونے والی ان تبدیلیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل قرار دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ خواہ کیسا ہی پکا دشمن ہو، اور خواہ وہ عیسائی ہو یا آریہ، جب وہ ان حالات کو دیکھے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے تھے، اور پھر اس تبدیلی پر نظر کرے گا جو آپ کی تعلیم اور تاثیر سے پیدا ہوئی، تو اسے بے اختیار آپ کی حقانیت کی شہادت دینی پڑے گی۔ موٹی سی بات ہے کہ قرآن مجید نے ان کی پہلی حالت کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے یاکلون کما تاکل الانعام، یعنی اور وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے مویشی کھاتے ہیں۔ یہ تو ان کی کفر کی حالت تھی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تاثیرات نے ان میں تبدیلی پیدا کی تو ان کی یہ حالت ہو گئی یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یعنی وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں کاٹ دیتے ہیں۔ جو تبدیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے وحشیوں میں کی، اور جس گڑھے سے نکال کر جس بلندی اور مقام تک انہیں پہنچایا، اس ساری حالت کے نقشے کو دیکھنے سے بے اختیار ہو کر انسان رو پڑتا ہے کہ کیا عظیم الشان انقلاب ہے جو آپ نے کیا۔ دنیا کی کسی تاریخ اور کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ نری کہانی نہیں، یہ واقعات ہیں جن کی سچائی کا ایک زمانے کو اعتراف کرنا پڑتا ہے۔
صحابہ کی زندگیوں میں اس رونما ہونے والی تبدیلی کے واقعات کا ایک سلسلہ اور بہت ہی پرمغز، لطیف، دلکش اور محبت میں بڑھانے والا سلسلہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات کی شکل میں جاری ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک تسلسل کے ساتھ ان خطبات کو سن رہے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کی زندگیاں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کے نتیجے میں بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ رمضان کے ایام ہیں تو ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں رمضان کا کیا اثر تھا، رمضان میں ان کے کیا معمولات تھے، کس طرح سے وہ رمضان گزارتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات جو ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ان پہلوؤں سے گفتگو کرنے کے لیے پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں یہاں لندن اسٹوڈیوز میں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد زیاد صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر شریک گفتگو ہوں گے اور خاص طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے مکرم و محترم مولانا آصف احمد خان صاحب، استاذ حدیث و تاریخ و سیرت جامعہ احمدیہ کینیڈا۔ ہم پہلے آغاز کریں گے کچھ سوالات سے جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں اور آپ اس کا شدت سے یقیناً جو ہے جواب کا انتظار کرتے ہیں، اور کئی دوست جو ہیں اس کے لیے دوبارہ یاد دہانی بھی کرواتے ہیں اور یہ پوچھتے بھی ہیں کہ جی کب اس کا جواب مل جائے گا۔ اس لیے ہم آج کے پروگرام میں یہ خاص طور پر کوشش کریں گے کہ ہم قدر اختصار کے ساتھ جوابات دیتے ہوئے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سوالات کو ہم کور کر سکیں۔ تو پہلے ہم سوالات سے آغاز کریں گے اور پھر جو صحابہ کی زندگیوں کے متعلق کچھ گفتگو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم سے براہ راست جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، یعنی آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ جواب مل جائے، آپ کی کوئی بات ایسی ہے ذہن میں، یا ویسے بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات ہو تو فون پر رابطہ کیجئے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور ای میل کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تفصیلات آپ کو جو ہے وہ اسکرین پر مل جائیں گی۔ تو ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ یہ ملک داؤد مظفر صاحب نے یہاں لندن سے ہم سے فون پر یہ پوچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر پر جمعہ پڑھتے ہوئے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خطبہ کوئی عورت دے دے اور جمعے کی نماز کوئی نوجوان پڑھا دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس سوال کے اندر دو اس کے پہلو ہیں اس سوال کے۔ ایک تو یہ بنتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت خطبہ دے اور ایک مرد جمعہ پڑھا دے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک شخص خطبہ دے اور دوسرا شخص جمعہ پڑھائے۔ تو پہلی بات جو ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے کہ کوئی شخص جمعے کے لیے خطبہ کوئی اور دے اور نماز کوئی اور پڑھائے۔ تو اس کے بارے میں جو جماعت کا مسلک ہے یا جو طریق ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف حضرت خلیفۃ المسیح کے لیے خاص ہے، اور وہ بھی چونکہ ان کی یہ ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت، نصائح اور بہت ساری ایسی باتیں جو خدا تعالیٰ سے علم پا کر وہ جماعت کو نصائح کرتے ہیں، اس لیے اگر انہیں کسی وقت مجبوری کے وقت خطبہ وہ دیں اور نماز نہ پڑھا سکتے ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف خلیفۃ المسیح کے لیے یہ خاص ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ خطبہ دیں اور کوئی اور شخص ان کی جگہ نماز پڑھا دے۔ اور اس کا یہ تعامل خلافت ثانیہ میں بھی رہا۔ جب حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو مختلف مواقع پر جب حضور کی زیادہ طبیعت خراب ہوتی تو بعض اوقات خود چل بھی نہیں سکتے تھے تو اٹھا کے لانا پڑتا تھا، حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور ایک موقع پر حضرت مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے خطبہ جو نماز پڑھائی حضور کے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد، اور ایک موقع پر حضرت حافظ روشن علی صاحب نے نماز پڑھائی۔ تو یہ ہے طریق، اور یہی معاملہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے عہد مبارک میں مجلس افتتاح میں پیش ہوا، اور اس میں حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ صرف خلیفۃ المسیح کے لیے ہے یہ حق اور اس کی ذمہ داریوں کے پیش نظر۔ جہاں تک اس پر ثابت ہوا کہ عام طور پر جو شخص خطبہ دے گا وہی نماز پڑھائے گا، اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھا سکتا تو جو شخص نماز پڑھائے وہی خطبہ دے دے جیسا وہ دے سکتا ہے۔ اور آج کل تو مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ لکھے ہوئے خطبات موجود ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا پڑھ کے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک عورت نماز پڑھائے جبکہ مرد موجود ہوں؟ تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، لیکن عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی۔ جہاں پہ جو نوجوان موجود ہے وہ جس طرح وہ اپنی نماز اس کی ہوگی اسی طرح وہ باقیوں کو بھی پڑھائے گا۔ اس لیے چونکہ اختصار میں کر رہا ہوں تو اس لیے یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو نوجوان نماز پڑھائے گا وہی خطبہ دے گا۔ اس لیے یہ بھی درست نہیں ہے کہ گھر میں کوئی عورت خطبہ دے اور نوجوان نماز پڑھائے۔ وہ تو پہلے ہی ہو گیا کہ جو شخص خطبہ دے گا وہی نماز پڑھائے گا، یا جس نے نماز پڑھانی ہے وہی خطبہ دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ کسی مرد یا کسی نوجوان کے ہوتے ہوئے جو خود نماز پڑھتا ہے، جس پہ نماز واجب ہے، جو بالغ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی عورت نماز نہیں پڑھاتی، امامت نہیں کرواتی۔ ہاں، عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، مردوں کی نہیں کروا سکتی۔ جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ منصور صاحب، یہ سوال ہمیں دو بچے ہیں، بھائی ہیں، مسرور احمد اور مغفور احمد، دارالعلوم روا سے، انہوں نے یہ پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان کے ان ایام میں بڑے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، تو کیا بچوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور بچوں کے روزہ رکھنے کی عمر کیا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس عمر سے روزہ رکھنا چاہیے، اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات بھی موجود ہیں، ہمارے خلفاء کے ارشادات بھی موجود ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ بجائے بہت ڈیٹیل میں جانے کے، میں احباب کی خدمت میں وہ اقتباسات پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کیا اسوہ تھا۔ تو سب سے پہلے میں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا ایک ارشاد جو ان کی روایت ہے وہ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے 10 سال کی عمر میں روزہ رکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرا روزہ کھلوا دیا اور فرمایا کہ اس عمر میں روزہ نہیں رکھنا، ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے اور کمزور ہو۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں تک یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے پہلا روزہ رکھنے کی اجازت 12 یا 13 سال کی عمر میں دی تھی، اور مجھے پہلے سال صرف ایک روزہ رکھنے کی اجازت دی۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بارہا بیان کر چکے ہیں کہ فقہی مسائل میں جو حکم عدل حضرت مسیح موعود السلام کا فیصلہ ہے وہی آخری اور ناطق فیصلہ ہے، اس کے خلاف کوئی ہم کسی قسم کا اقدام نہیں کر سکتے۔ جو حضور کا ہی ایک حوالہ جو آپ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا، وہ بھی میں اب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں عمر کا سوال کہ کس عمر میں روزہ رکھنا چاہیے، کئی بچے بھی پوچھتے ہیں، بڑے بھی پوچھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، لیکن بلوغت کے قریب انہیں کچھ روزے رکھنے کی مشق ضرور کرانی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے پہلا روزہ رکھنے کی اجازت 12 یا 13 سال کی عمر میں دی تھی، لیکن بعض بیوقوف 6-7 سال کے بچوں سے بھی روزے رکھواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب ہوگا۔ یہ ثواب کا کام نہیں
بلکہ ظلم ہے، کیونکہ یہ عمر نشو و نما کی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ بلوغت کے دن قریب ہوتے ہیں اور روزہ فرض ہونے والا ہی ہوتا ہے، اس وقت ان کو روزوں کی ضرور مشق کرانی چاہیے۔ تو یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ بھی میں ایک اور پہلو سے بھی حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو میرے پاس ملاقات کے لیے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کی عمر 15 سال ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں 7-8 سال کے معلوم ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچے روزے کے لیے شاید 21 سال کی عمر میں بالغ ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایک مضبوط بچہ غالباً 15 سال کی عمر میں ہی 18 سال کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ میرے ہی ان الفاظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ روزے کی بلوغت کی عمر 18 سال ہے، تو نہ وہ مجھ پر ظلم کرے گا، نہ خدا تعالیٰ پر، بلکہ اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ تو اس سے نہایت واضح طور رنگ میں یہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ روزے کے لحاظ سے جو بلوغت کی عمر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ بعض لوگ جو نماز کے لحاظ کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ نماز کی عمر اگر 10 سال ہے تو روزے کی عمر بھی 10 سال ہونی چاہیے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اور شرائط ہیں، حج کے لیے اور شرائط ہیں، اسی طرح روزے کے لیے بلوغت کی جو شرائط ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود وسلم کے ارشادات نہایت واضح ہیں۔ جزاک اللہ منصور صاحب۔ ہمارے ساتھ انیس امتیاز صاحب ہیں کال پر، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم انیسہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال تھا انیسہ کہ نام ہوگا رمضان میں جی۔ ایک دور قرآن پاک کا مکمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ کم سے کم ایک دور مکمل کیا جائے، تو کیا جائز ہے کہ بغیر ترجمے کے یا بغیر سمجھے، کیونکہ دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ترجمے کے ساتھ یا سمجھ کے پڑھنا سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا ایسا جائز ہے کہ بغیر سمجھے اس کو ایک یا دو جتنا بھی اس کو پڑھا جا سکے؟ جی جی ٹھیک یہی ہے کہ پوچھا مطلب ایسا کرنا جائز ہے، یہی سوال ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، آپ کا سوال آ گیا، ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ خان صاحب جی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بابرکت کلام ہے، اس کو صرف پڑھنا ہی جو ہے وہ ثواب کا موجب ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک لفظ جو ہے وہ بھی پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا الف لام میم ایک لفظ نہیں بلکہ 3 لفظ ہیں۔ تو اگرچہ خدا تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اور ہمارا یہ اولین فرض بنتا ہے، اور اس کی ایک مثال بزرگ دیا کرتے ہیں کہ جس طرح کسی محبوب کا خط آ جائے تو ہم اس کو پڑھ لیں، اگر ہمیں سمجھ نہ آئے، مثلا انگلش پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو جب تک اس محبوب کے خط کے اندر کیا ہے وہ نہ پتہ چلے اس کا مزہ نہیں آتا۔ تو ایک یہ بات کہ کیا قرآن کریم صرف پڑھنے سے ثواب ملتا، تو یقیناً ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک دور آپ نے بغیر ترجمے کے پڑھ لیا، اور کچھ کوشش کریں کہ کچھ حصہ اس کا ہر رمضان میں یہ بھی کریں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، تو دونوں طریق سے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایک دور خالی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے میں نے عرض کی کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کے پڑھنے سے یہ باعث ثواب ہے، خالی اس کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے۔ جزاک اللہ خان صاحب۔ اور ناظرین کرام، ابھی ہم بات کریں گے کینیڈا میں ہمارے مہمان جو تشریف رکھتے ہیں مکرم آصف احمد خان صاحب، ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جیسے پروگرام کے ابتدا میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے اور یہ بھی ذکر کرتے ہوئے کہ ان ایام میں حضور انور ید اللہ تعالیٰ بن رسول عزیز اپنے خطبات میں صحابہ کی دلکش زندگیوں کا بیان کر رہے ہیں، ان کی سیرت و سوانح کا ذکر ہوتا ہے، جس سے انسان یقیناً شوق میں اور بڑھتا ہے، ان سے محبت میں، ان کے بارے جاننے کے لیے انسان کا دل کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ رمضان کے حوالے سے ہم صحابہ کی زندگیوں کا کچھ ذکر جو ہے وہ کریں۔ تو یہ فرمائیے کہ عمومی طور پر صحابہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی رمضان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم سیرت اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں
تو हमें ये बात मालूम होती है कि सहाबा कराम अल्लाह ताला के हर हुक्म की तामील और आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा का गैर मामूली जोश और शौक़ रखते थे। सहाबा की नज़रें अपने आका व मौला हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हर वक्त लगी रहती थी, ये मालूम करने के लिए इस जस्तजू में कि आप अल्लाह ताला के हुक्मों पर किस तरह अमल करते हैं, आपकी तरफ से इस हुक्म के मुतल्लिक़ क्या रहनुमाई आती है, ताकि हम भी बिल्कुल उसी तरह उस हुक्म पर अमल करें, क्योंकि सहाबा आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक अमल करना ज़रूरी समझते थे। और फिर यह भी मालूम होता है कि जब सियाम रमज़ान का हुक्म नाज़िल हुआ है तो सहाबा इस हुक्म पर भी बड़े जोश और शौक़ और कामिल इत्तबा के साथ अमल पैरा हो गए। जिस तरह सहाबा ने 5 वक्ता नमाज़ों, नवाफिल, तहज्जुद, ज़िक्र इलाही, इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह वगैरह के शौक़ और मोहब्बत में सहाबा नज़र आते हैं, उसी तरह रमज़ान के रोज़ों और नफली रोज़ों की गैर मामूली मोहब्बत और शौक़ सहाबा में नज़र आता है। और इसका इस बात से भी अंदाज़ा होता है कि जिस तरह आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम साल रमज़ान का इंतज़ार हुआ करता था, उसी तरह सहाबा को भी रमज़ान का इंतज़ार हुआ करता था। सारा साल रमज़ान का इंतज़ार करते थे और आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सहाबा भी शाबान में, जो रमज़ान से पहला महीना है, शाबान में आम दिनों की निस्बत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे, ताकि पूरी तरह से रमज़ान के लिए कमरबस्ता हो जाएं, तैयारी कर लें, जैसे किसी ख़ास मेहमान का या किसी बहुत ही ख़ास मौके का इंतज़ार होता है, किसी खुशी के मौके का इंतज़ार होता है। उसी तरह आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को इंतज़ार हुआ करता था। हज़रत ये फरमाएं कि रमज़ान में बिलुमूम कोई सहाबा के मामूलात के लिहाज से ज़िक्र क्या मिलता है हमें कुतुब अहादीस में, तारीख़ में? जी, तो इस सिलसिला में हमें कुतुब में ये बात मिलती है कि सहाबा की ज़िंदगियाँ अगरचे इबादात और दीनी मुहिमात में ही बसर होती थीं, और ये भी मालूम होता है कि रमज़ान का महीना सहाबा की ज़िंदगियों में इससे बढ़कर एक ख़ास किस्म का रूहानी माहौल सहाबा के अंदर पैदा कर दिया करता था। वो कि आम दिनों में भी सहाबा की ये पूरी कोशिश होती थी, मसलन कि आम दिनों में भी सहाबा की पूरी कोशिश होती थी कि वो आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में नमाज अदा करें, लेकिन रमज़ान के महीने में वो सहाबा जिनके घर मस्जिद से निस्बतन दूर भी हुआ करते थे, उनकी भी ये कोशिश होती थी कि वो नमाज़ें आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में पढ़ें, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ें। इस सिलसिला में मुतअद्दिद अहादीस अगरचे मज़कूर हैं, ये बात बयान की गई है, लेकिन यहाँ पर मैं एक हदीस बयान करता हूँ। उसमें ये बयान किया गया है कि हज़रत साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान करते हैं कि मैं अपने घर वालों के साथ सहरी किया करता था और मुझे जल्दी हुआ करती थी कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर की नमाज़ पढ़ूं। अब ये हदीस बज़ाहिर एक छोटी सी हदीस है, लेकिन इस हदीस में उस ज़माने में रमज़ान की नहायत खूबसूरती के साथ मंजर कशी की गई है कि रमज़ान में सहाबा के घरों का माहौल क्या हुआ करता था। सहरी के लिए घरों में इंतज़ाम होता था, घर के तमाम अफराद रमज़ान के साथ वाबस्ता होते थे, और फिर यह भी पता चलता है कि सहाबा को आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपकी इत्तबा में नमाज़ पढ़ने का किस कदर शौक़ हुआ करता था। हदीस में ये अल्फाज हैं कि मुझे जल्दी हुआ करती थी कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर की नमाज़ पढ़ूं।
تو اسی طرح جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اور عبادات ہیں، چاہے وہ نوافل ہوں، صدقات ہوں، صدقہ و خیرات ہو، تلاوت قرآن ہو، ہر نیکی کے کام میں صحابہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں ایک غیر معمولی جوش اور جذبہ ان کے صحابہ کے اندر پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ فرمائیں کہ رمضان سے قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے، تو صحابہ کی زندگیوں میں اس حوالے سے ہمیں کیا اہتمام نظر آتا ہے؟ یہ وسیم صاحب، رمضان کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس کے متعلق تو ہم سب یہ جانتے ہیں۔ تو رمضان میں صحابہ اپنا وقت جو تھا وہ جیسے احادیث میں اور کتب سیرت میں جن کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں صحابہ اپنا وقت نمازوں اور قرآن کریم پڑھنے میں اور سننے میں بسر کیا کرتے تھے، اور یہ بات متعدد احادیث سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ مسجد کے ایک کونے میں یا ایک حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کوئی نفل نماز ہے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن زیادہ یاد نہیں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ ان سے قرآن سنیں اور سیکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس عمل کو پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنوا، یعنی انہوں نے اچھا عمل کیا۔ تو اسی طرح بہت سی احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ رمضان میں صحابہ بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کریم حفظ کرنے کی کوشش کرتے تھے، قرآن مجید ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح رمضان میں جو صحابہ کا قرآن کریم کا درس و تدریس کا سلسلہ ہے وہ بھی عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے متعلق بھی اگرچہ مختلف احادیث میں، روایات میں ذکر ملتا ہے، لیکن ایک حدیث کا میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو عوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ ایک دفعہ حاضر ہوئے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو قرآن مجید کا درس دے رہے تھے۔ تو یہ ایک حدیث اگرچہ میں نے بیان کی ہے، لیکن ایسی متعدد احادیث ہیں جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ رمضان میں قرآن کریم کی درس و تدریس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، گو کہ عام دنوں میں بھی صحابہ کو قرآن کریم سے ایک عشق تھا، محبت تھی۔ قرآن مجید کے ساتھ ہر وقت وہ چمٹے رہتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے، پڑھتے، یاد کرتے۔ لیکن رمضان میں ایک خاص ہی کیفیت قرآن کریم کی لحاظ سے ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، اسی کی بنیاد پر جماعت احمدیہ میں بھی رمضان میں قرآن کریم کے دروس کا خاص طور پر انتظام کیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے خواجہ، جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت شکریہ۔ یقیناً یہ ذکر جو ہے صحابہ کی زندگیاں تو اسی چیز سے معمور تھیں، اور ہر وقت ان کی توجہ اور ان کی خواہش یہی رہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، آپ سے دین سیکھیں اور اس پر احسن رنگ میں عمل کریں، قرآن کا جو ہے وہ علم سیکھیں اور اس سے چمٹے رہیں۔ اور جیسے آپ نے آخر پر یہ ذکر کیا کہ رمضان میں قرآن کریم کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے اندر بھی اس کے مطابق ہی ہمیشہ عمل ہوتا ہے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر کبیر میں درجہ حضور نے فرمایا کہ پس رمضان کلام الہی کو یاد کرانے کا مہینہ ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم بھی اس مہینے میں درس قرآن کا انتظام کرتے ہیں۔
دوستوں کے چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کے معانی پر غور کیا کریں تاکہ ان کے اندر قربانی کی روح پیدا ہو جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ صحابہ کی زندگیاں اس لحاظ سے جو ہیں وہ معمور تھیں بالکل، اور صحابہ میں روزوں کا جو شوق ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس قدر بڑا ہوا تھا کہ بعض صحابہ نے تو یہ کہا کہ میں ساری زندگی مفت کے روزے رکھوں گا۔ بعض نے یہ ان کا طریق تھا کہ جب اگر گھر پر کوئی چیز نہیں ملی تو تب پوچھا گھر والوں سے، اور اگر نہیں ہے کچھ تو کہا کہ میں آج روزے سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جیسے یہ طریق تھا۔ تو صحابہ اور بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سب کے احوال پر ہوتی تھی، اور شفقت اور رحمت بھی غالب ہوتی تھی، امت کے کمزور لوگوں کا بھی خیال ہوتا تھا۔ تو حضور نے یہ تعلیم دی کہ اعتدال کے ساتھ چلیں۔ حضور نے کہا کہ میں بھی دیکھو روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، تو تم لوگوں کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور آپ نے صحابہ کو بھی یہی جو ہے وہ نصیحت کی، اگر یہ نہ ہوتی روک تو شاید یہ ضرور، بلکہ کہنا چاہیے یقینی طور پہ ایسے بہت سے صحابہ کا ذکر ملتا کہ جنہوں نے ساری زندگی روزے رکھتے ہوئے گزار دی اور راتیں جو ہیں وہ قیام میں گزار دیں۔ لیکن اسلام کی تعلیم بہت معتدل اور موزوں، جس میں عمدہ نمونے بھی ہیں اور انسان کی باقی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خان صاحب، یہ بہت پیارا ذکر تھا۔ بہرحال وقت کی مناسبت سے اور چونکہ ناظرین کے سوالات بھی ہیں اس لیے ہم اس کو یہاں پر روکتے ہیں، اور سوالات کے سلسلے کی طرف ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی ناظرین کے سوالات ہم لیتے ہیں۔ یہ سوال زیر صاحب ہم نے یہ پوچھا کسی نے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ دینے کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ راشدہ چودھری صاحب ہیں، کینیڈا سے یہ سوال انہوں نے بھجوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بڑی خوبصورت جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی وہ یہ کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جس حد تک تم میں طاقت ہے، جس حد تک قدرت ہے، جس حد تک تم کوشش کر سکتے ہو، تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اسلامی عبادات تقوی کے حصول کے لیے بہترین یہ ذریعہ ہیں، اور روزہ بھی اس میں سے ہے۔ اس لیے اگر تو کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر مریض ہے اور مسافر ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے۔ اور اگر کوئی ایسا مریض ہے جو مستقل مریض ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اور پھر اس کو سہولت یہ دی کہ ایسا شخص فدیہ دے دے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ہے بھی غریب، مفلس، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو ایسے شخص کے لیے پھر قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ بڑی خوبصورت تعلیم کہ قرآن نے کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم۔ تو مختلف رستے ہیں اس کے لیے، اور فرمایا کہ روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہی ہے کہ استغفار اور صدقہ اور کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے، حضور نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ آگ سے بچو خواہ تمہیں ایک کھجور کا ایک ٹکڑا صدقے میں دینا پڑے۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت تعلیم بھی ہے کہ صدقہ گویا ایک نیکی نہیں کر سکتا تو اس کے بدلے میں جو استطاعت ہے وہ صدقہ دے دے۔ اب بعض صحابہ ایسے تھے جو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ حضور نے جب صدقے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ محنت کرے، کمائے، خود بھی کھائے اور صدقہ دے۔ عرض کی گئی کہ حضور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، کسی کو کام ہی نہ ملے یا طاقت نہ رکھتا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، اس میں اس کی مدد کر دے۔ عرض کی گئی کہ اگر ایسا بھی موقع نہ ملے تو فرمایا کہ پھر نیکی کرے اور برائیوں سے رکے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کلمۃ طیبۃ، ایک پاک کلمہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ تو اسلام نے تو تدریجاً بہت خوبصورت تعلیم دی
کہ نیکی کرو، اگر وہ استطاعت نہیں تو اس سے نیچے پھر درجہ، پھر اس سے نیچے درجہ، ہر جگہ پہ جہاں پہ کسی جگہ سزاؤں کا ذکر کیا تو وہاں بھی مختلف سزاؤں کا کہ ایک درجے میں آ کے انسان کی استطاعت کے اندر ہو۔ یہی حال روزے کا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو فدیہ دے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر صدقہ خیرات اور استغفار کرے، کلمہ طیبہ کہے، یہی اس کی طرف سے نیکی ہو۔ ٹھیک ہے خاصا یہ سوالات ابھی ہمیں اسٹوڈیو میں جو ہے فون کر کے انہوں نے نوٹ کروائے ہیں۔ ایک قمر النساء صاحبہ کا سوال ہے یہاں یو کے سے، وہ کہتے ہیں جس طرح نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو کیا وطر کی تیسری رکعت میں بھی یہی صورت ہوگی؟ اور وطر ادا کرنے کا احسن طریق کیا ہے؟ 2 رکعت الگ اور 1 الگ یا تینوں اکٹھی پڑھی جائیں؟ کافی سارے سوال کر دیے انہوں نے۔ پہلا یہ ہے کہ وطروں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ حضور پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس لیے وہ ثابت ہے، اس لیے تینوں رکعتوں میں پڑھی جائے گی، چاہے وہ آپ اکٹھی تینوں پڑھ لیں چاہے الگ الگ پڑھ لیں، تینوں میں پڑھی جائے گی۔ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ احسن طریق کیا ہے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا کہ ہمیں تو چونکہ الگ پڑھنے میں 2 دفعہ درود شریف حضور اپنے آقا و مولا پر درود بھیجنا کا موقع ملتا ہے، اس لیے ہمیں تو زیادہ پسند یہ ہے کہ الگ الگ پڑھے جائیں، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دیا جائے۔ اور اس میں بعض فقہا، عجیب بات ہے کہ بعض فقہا نے وطروں میں صرف یہ کہا کہ تشہد تک پڑھو، آگے درود شریف وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر الگ الگ بھی پڑھنی۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فائدہ تو تب ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا پر درود بھیجیں، تو اس لیے احسن طریق جماعت میں یہی رائج ہے کہ الگ پڑھا جائے اور دونوں یعنی 2 پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جائے اور اس میں پورا تشہد پڑھا جائے، اتحیات اور اس کے بعد درود شریف اور دعائیں، اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت جس میں سورۃ اخلاص پڑھ کے پھر پورا تشہد پڑھ کے سلام پھیرا جائے۔ خدا اس سے ملتا جلتا سوال ہی سمرہ صاحبہ نے یو کے سے پوچھا، کیا سنتوں کے دوران ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا لازمی ہے؟ پہلی 2 میں اس میں غالباً پہلے بھی ہم نے اسی پروگرام میں جواب دیا کہ جس طرح حضرت جماعت کا یہی اس میں فیصلہ ہے کہ جس طرح فرضوں میں ہم پہلی 2 میں پڑھتے ہیں اسی طرح سنتوں میں بھی پہلی 2 میں پڑھیں گے۔ ہاں الگ الگ پڑھتے ہیں تو 2 کا یونٹ ہے، وہ اس میں 2 میں پڑھتے جائیں، ورنہ اگر 4 اکٹھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو پہلی 2 میں پڑھیں گے۔ اور اس پہ پہلے علماء میں بھی فقہا میں اختلاف ہے، حنبلی اور مالکی جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور حنفی غالباً نہیں پڑھتے، تو اس لیے وہ جماعت میں خلفاء کا یہی اس میں فیصلہ ہے کہ جس طرح فرضوں میں ہے اسی طرح سنتوں میں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب۔ منصور صاحب یہ سوال ہمیں پچھلے ہفتے یہ موصول ہوا تھا، انہوں نے یہ پوچھا کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے لوگ گھروں پر باجماعت تراویح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کو اس قدر قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا کہ وہ تلاوت کر سکیں، تو کیا وہ قرآن سے دیکھ کر تراویح میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ کبھی آپ نے قرآن کریم کھول کر دیکھ کر پڑھ کے ہرگز تلاوت نہیں کی، نہ نفل میں نہ فرض نماز میں۔ اسی طرح کسی صحابی نے آپ کے سامنے قرآن کریم کھول کر سامنے رکھ کے تلاوت ہرگز نہیں کی، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ وہ صحابہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، وہ صحابہ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں دوسرے خلیفہ بھی بنے، وہ ان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہانا امیر المؤمنین، اس وقت خلیفہ بن چکے تھے، نہانا امیر المؤمنین عمر ان ام الناس فی المصحف، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم لوگوں کو مصحف سے دیکھ کر ان کی امامت کروائیں۔ تو بہت واضح، بڑا واضح ارشاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، فقہ کے جو امام ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ مجھے ان سے مشابہت بھی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ لو قرأ فی صلاتہ من المصحف بطلت صلاتہ، کہ اگر کوئی شخص مصحف سے قرآن کریم سے دیکھ کر
تلاوت کرے گا تو اس کی نماز قائم نہیں رہے گی، نماز اس کی برقرار نہیں رہے گی۔ اور اس کے پیچھے وجہ بھی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہو، نماز میں خشوع اور خضوع ہو، اور آنسوں نے فرمایا کہ سجدہ گاہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اب جو شخص قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھے گا اس کی توجہ سجدہ گاہ کی طرف تو رہے گی نہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ہٹ جائے گی، ایک طرف سے وہ صفحے پلٹے گا، پھر توجہ کرے گا، پھر قرآن کریم کو سائڈ پہ رکھ دے گا، تو یہ ایک جو نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت مسیح وسلم کے دور میں یہ سوال آج کا نہیں ہے، بڑے عرصے سے یہ سوال ہوتا رہا، اور جماعت احمدیہ مختلف مواقع پر اس کا جواب بھی عنایت کرتی رہی۔ حضرت مسیح وسلم سے بھی یہی سوال ہوا، حضرت مرزا یعقوب بیگ صاحب نے یہ سوال کیا تو حضرت مسیح وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، آپ چند صورتیں یاد کریں اور اسی طرح اس کو پڑھ لیں۔ پھر یہ سوال حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم اللہ کے زمانے میں ہوا، تو اس وقت حضور نے یہی فرمایا کہ نفل میں بھی اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں، اور فرمایا کہ اس طرح حفظ کی جو ترغیب ہے وہ نہیں ہوگی، لوگ اس پر اکتفا کر لیں گے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر یہ سوال ہوا، حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا موقف تو وہی ہے جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ البتہ ایک صورت جس کی اجازت دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے لقمہ دینا ہے وہ نماز میں شامل نہ ہو، بلکہ وہ سائیڈ پر بیٹھ جائے اور نماز کا حصہ نہ بنے، تو وہ پھر لقمہ دے سکتا ہے، بطور سامع کے سن بھی سکتا ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی طرف سے بھی اس کے مطابق ہی حضور کا ارشاد بھی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ اگر یہ انتظام کیا جائے کہ تراویح میں ایک شخص نہ بیٹھ کر ساری تراویح میں سنتا رہے، بلکہ مختلف اشخاص آتے رہیں اور لیکن وہ نماز میں نہ پڑھیں، تو وہ نماز بھی پڑھ لیں گے۔ ایک شخص پہلے وہ ڈیوٹی دے کہ قرآن سنتا رہے اور اس کے بعد دوسرا شخص آ جائے اور وہ نماز پڑھ لے، تو اس طرح یہ انتظام ایک اچھا انتظام ہے، اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اکیلے نماز پڑھتے تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جہاں کہیں وہ قرآن کریم بھولتے تھے وہ لقمہ دے دیا کرتا تھا۔ جزاک اللہ منصور صاحب۔ یہ سوال عدیل احمد صاحب نے گرین فورڈ یو کے سے ہم سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سفر کر کے 5 دن کے لیے اپنے گھر سے کسی جگہ دور جاتا ہے تو کیا وہاں 5 دن قیام کے دوران وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی، اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ روزے کا سفر اور نماز کا سفر اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز کے لیے تو یہ سفر ہے کہ اگر کوئی شخص 14 دن کے لیے کسی جگہ جاتا ہے تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے، اور اگر 15 دن کے لیے جا رہا ہے تو پھر وہ پوری پڑے گا۔ تو فرمایا کہ لیکن جو روزے کا سفر ہے اس میں حضرت مسیح وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے لیے اگر کوئی شخص 3 دن کے لیے کسی جگہ ٹھہرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ اگر وہاں سحری کا افطاری کا انتظام ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزے وہاں پہ رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اور یہ جو مزید سوالات ہمارے پاس ہیں اس وقت بھی جو آ رہے ہیں، عارف الزمان صاحب آپ کا سوال بھی ہمیں مل گیا ہے، ذرا تفصیل طلب ہے، اگلے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ باقی جو ہیں ناظرین ان کو میں ایک دفعہ صرف پہلے یہ بتا دوں، نجمہ ابرار صاحبہ پاکستان سے، آپ کا بھی سوال رمضان سے متعلق نہیں، یہ سارے جن کا بھی میں ذکر کروں گا یہ سوالات رمضان سے متعلق نہیں، لیکن ہمیں مل گئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ہیں، ہم کسی اور پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ زاہد اقبال غالب صاحب پاکستان سے، منیر آغا ای میل کی تھی آپ نے، آپ کا سوال مل گیا۔ زبیر احمد صاحب نے، زبیر صاحب یو کے سے آپ نے ای میل کی تھی تبلیغ کے حوالے سے اور اس سچ بولنے کے حوالے سے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغ جو ہے وہ ظاہر ہے بغیر سچ بولے کس طرح ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کی ای میل بھی ہمیں مل گئی ہوئی ہے۔ عامر کلیم صاحب آپ کی ای میل
جو ہے اس کا سوال بھی عدیل احمد صاحب ملیشیا سے. آپ سب دوستوں کے سوالات ہمارے پاس ہیں. چونکہ رمضان سے تعلق نہیں اس لیے اور رمضان سے متعلقہ اس وقت اور کافی سوالات ہیں اس لیے ہم ان پر بعد میں گفتگو کریں گے. ابھی خان صاحب جو ہمیں رمضان سے متعلق سوالات موصول ہوئے ہیں اس میں سوال لجنہ کراچی کی طرف سے سوال تھا. انہوں نے شب برات اور شب معراج کے حوالے سے پوچھا تھا. میرا یہ سوال ہے کہ کیا شب برات اور شب معراج کے روزے کا کہیں احادیث میں صحابہ میں ہمیں ذکر ملتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں شب معراج اور شب برات کا کوئی تصور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں میں نہیں تھا. ہاں یہ درست ہے کہ یہ شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور صحابیات بھی بیان فرماتی ہیں خاص طور پہ امہات المومنین کہ ہم بھی اپنے جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہوتے تھے ان کو شعبان میں حضور کے ساتھ پورے کر لیں. لیکن یہ کہیں تصور یا کہیں کوئی ذکر نہیں کہ حضور نے جو شب بارات والے دن خاص طور پہ روزہ رکھا یا شب معراج کو باقاعدہ کوئی تقریب کے طور پہ منایا گیا. ایسی کوئی بات نہیں. یہ بات کی بدعات اور بعد کی اختراعات ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جی ٹھیک ہے. خزا ایک سوال یہ ہے کہ یہ کسی دوست نے بھیجا تھا, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. فقہ احمدیہ میں لکھا ہے کہ جو ممالک ایکویٹر کے نزدیک ہیں ان میں فجر کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے کا بنتا ہے. وہ سوال یہ کرتے ہیں جو ممالک اس لکیر سے اس خط سے دور ہیں ان میں یہ وقت کس طرح سیٹ کیا جائے گا. اس سے ملتے جلتے 2 سوالات تھے, ان کا بھی میں ذکر کر دوں. یہاں پر یہ انڈیا سے ہم سے پوچھے تھے. ان کا بھی یہ سوال تھا. وہ کہتے ہیں کہ بعض مساجد میں جو ہے وہ اذان 1.5 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے, بعض مساجد میں 1.25 گھنٹے پہلے ہوتی ہے, تو صحیح وقت کون سا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایکویٹر یا خط استوا کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح نہیں بنتا کیونکہ بہت سارے ممالک جو ہیں مثلاً ہمارا خود پاکستان, ایران, ایشیا کے بعض ممالک, خود یہ جو یورپ ہے UK وغیرہ, ان کے ممالک بھی خط استوا سے دور ہیں. تو یہاں پہ بھی ہمارا یہی کلیہ ہے کہ قریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ 30 منٹ کے درمیان جو ہے سورج سے پہلے طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے. اور مختلف ممالک میں ایون کہ سویڈن اور امریکہ اور ناروے وغیرہ میں بھی جو معتدل, ان کے نسبتاً معتدل علاقے ہیں, وہاں پہ بھی چیک کیا گیا ہے, وہاں پہ بھی اتنا ہی بنتا ہے. اصل میں یہ فرق صرف یہ بنتا ہے کہ جو ایسے علاقے, ایسے غیر معمولی علاقے جن میں 18 ڈگری سے زیادہ جو سورج ہے وہ اپنے ہورائزن سے نیچے نہیں جاتا, ان ممالک میں چونکہ رات کا تصور نہیں ہوتا یا دن کا تصور اس طرح نہیں موسموں کے بدلنے کے ساتھ, تو ایسے ممالک میں پھر ڈیفرنٹ ہوگا. باقی جتنے بھی علاقے جہاں پہ رات پڑتی ہے, جہاں پہ 18 ڈگری یا 17 ڈگری سے زیادہ سورج اپنے ہورائزن سے نیچے جاتا ہے, وہاں پہ یہ تصور قائم ہے کہ وہاں پہ 1 گھنٹہ 20 منٹ سے 1 گھنٹہ 30 منٹ کے اندر جو ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جس طرح میں نے مختلف ممالک کا ذکر بھی کیا. باقی جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آتا ہے کہ 2 مختلف وقتوں میں حضور نے, ایک شخص آیا, اس نے پوچھا کہ نمازوں کے وقت کیا ہیں, حضور نے اسے جواب نہیں دیا اور اگلے دن وہ نماز پڑھائی. اور میں صرف فجر کا ذکر کروں گا, حضور نے, صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھائی, اتنا اندھیرا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے. اور پھر اگلے دن جب نماز پڑھائی تو ہم نماز پڑھ کے نکلے تو یوں لگا کہ جیسے شاید اب سورج نکل آیا ہے یا نکلنے والا ہے. یعنی پہلے دن بہت ارلی پڑھی اور دوسرے دن بہت لیٹ پڑھی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ نماز فجر کا وقت ہے. تو چونکہ یہاں پہ فجر کی بات ہو رہی ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو سائنسی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس کا تعلق دراصل بنتا ہے ٹویلائٹس کے ساتھ. تو وہ ایک, اس میں بھی سائنسدانوں نے 3 قسم کی وہ نکال لی ہیں روشنیاں, کہ رات کے بعد پہلے جو ہے اسٹرونومیکل
ٹوائلائٹ ہوتی ہے، اس کے بعد نوٹیکل ٹوائلائٹ ہے اور اس کے بعد سول ٹوائلائٹ ہے. تو گویا جو اسٹرونیمیکل ٹوائلائٹ ہے اس میں گویا حضور نے پہلے دن نماز پڑھائی ہے اور دوسرے دن نماز جو ہے سول ٹوائلائٹ میں پڑھائی، اور جو درمیان میں وقت ہے وہ تقریباً وہی بنتا ہے جو 12 ڈگری کے قریب بنتا ہے. تو یہ وہ وقت بنتا ہے جو 1 گھنٹہ 20 منٹ سے 1 گھنٹہ 30 منٹ کے درمیان ہے. تو نارمل علاقوں میں یہ ہے. باقی جو اس کا چونکہ وقت کم ہے، باقی جو علاقے ہیں جہاں پہ سورج یعنی رات نہیں پڑتی یا رات کا تصور نہیں ہے اور 18 یا 17 ڈگری سے نیچے نہیں جاتا، اس کے متعلق آن سلم کا اپنا ارشاد موجود ہے کہ جب صحابہ نے کو بتایا کہ اس طرح دجال کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ ایک سال کے دن ہوں گے، تو حضور نے صحابہ نے عرض کی کہ ہم نمازیں پھر صرف 5 پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، فَأَقْدِرُوا، اس وقت پھر تم اندازے کرنا. تو جس طرح باقی نمازوں کا اندازہ ہوتا ہے اسی طرح روزے کا اندازہ ہوتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت امیر المومنین ایۃ اللہ بن نصر العزیز کی اقتداء میں یہ فیصلے ہیں جماعت میں کہ ناروے اور سویڈن کے ایسے علاقے جو اس 17 اور 18 ڈگری سے جہاں نیچے نہیں جاتا، وہاں پہ روزے کے لیے بھی اندازے کے ساتھ وقت مقرر ہے اور نمازوں کے لیے بھی. جزاک اللہ خان صاحب. عبدالجلیل کرناٹک سے تھے. عبدالجلیل صاحب، آپ کو سوال کا اپنے جواب مل گیا ہوگا. ہم آگے جو سوالات ہیں، روبینہ ناصر صاحبہ یو کے سے. اچھا، انہوں نے یہ سوال ہمیں بھجوایا تھا، فارورڈ کیا تھا. سائمہ جعفر صاحبہ ہیں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ سے. ان کا سوال ہے کہ کیا کوئی اپنے غریب اور ضرورت مند رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جی، زکوٰۃ کا تعلق نظام کے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی نظام اس کو اکٹھی کرتا تھا اور نظام ہی اسے خرچ کرتا تھا. اس لیے جماعتی طور پہ بھی نظام میں زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے. ہاں، اگر کسی کا کوئی غریب یا ضرورت مند ہے تو وہ جماعت کو بتائے، جماعت ضرور اس کا باقاعدہ خیال رکھے گی. وہ زکوٰۃ سے رکھے یا دوسرے چندہ جات سے رکھے، وہ اس کا خیال رکھتی ہے. لیکن زکوٰۃ اپنے طور پہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ نظام کے ساتھ تعلق ہے، نظام کو ہی دی جائے گی. یامین خان صاحب دادری ہریانہ انڈیا سے کہتے ہیں کہ کیا الٹی یعنی قے ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کیا کرونا کا ٹیکہ یعنی ویکسین لگوانے سے روزہ قائم رہ سکتا ہے؟ یہی سوال ہم سے ویکسین کے متعلق بہت سے دوستوں نے پوچھا. مثلا یہاں پہ یہ پٹنی لندن سے بشارت سرویا صاحب نے، اور دیگر بھی ہیں. تو یہ چونکہ ساری جگہ یا الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ کوئی چیز آپ کے اندر نہیں جاتی. ہاں، اگر وہ اتنی ہے کہ اس سے کمزوری ہو گئی یا بیمار کے زمرے میں وہ بندہ چلا گیا تو پھر وہ روزہ کھول دے اور اس کے بدلے میں بعد میں رمضان کے بعد ایک روزہ رکھ لے. لیکن خالی قے آنے سے یا الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے تو اس پر حضرت امیر المومنین ایۃ اللہ بن نصر العزیز نے بڑی وضاحت کے ساتھ فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ روزے کے دوران ویکسین نہیں لگوائی جا سکتی. اگر کسی کی اپائنٹمنٹ ہے تو اس دن وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں وہ روزہ رکھ لے. اور اس کی اصل میں یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ بعض جو نام نہاد اسلامی تنظیمیں ہیں انہوں نے یہ مختلف قسم کے نکال کے کہ اس قسم کا انجیکشن ہوتا ہے، اس قسم کا ہوتا ہے، تو یہ رستہ نکالا ہے کہ اس انجیکشن کے لگانے سے چونکہ اس میں خوراک نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے کہ جسم کے اندر چیز جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جسم کے اندر سے چیز نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کھانے پینے سے یا اسی طرح کے اگر کوئی بیمار ہے نیما وغیرہ کروانے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو انجیکشن چاہے وہ وین کا ہو چاہے وہ مسل کا ہو، اس کے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جزاک اللہ خان صاحب. یہ ہمیں کچھ ای میلز آئی ہیں جن کا میں اکنالج کرنا چاہتا ہوں. وقت نہیں، تفصیل طلب ہے. میں صرف ان کو بتا دوں ان کی تسلی کے لیے کہ فریحہ خان صاحبہ نے ہمیں ای میل بھیجی تھی تراویح اور تہجد کے حوالے سے، ہمیں مل گئی ہے. ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تفصیلاً جو ہے اس پر بات کریں گے حوالوں کے ساتھ. رضوان در صاحب، آپ کا بھی تراویح کے متعلق ہی سوال تھا، ای میل تھی، وہ بھی مل گئی ہے. اسی طرح فرحان آفتاب صاحب سلاؤ یو کے سے، آپ نے جو ہے الاسلام پر ایک حوالے کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں میں دوائی ڈالنے کا جو ہے سوال پوچھا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان پر بات کریں گے. وضاحت کر دیں کہ وہ فقہ احمدیہ میں غلط ہے. حضرت امیر المومنین نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہوا ہے کہ نہیں ڈالنی، حدیث میں بھی ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ثابت ہے. وہ فقہ احمدیہ میں غلطی سے چھپا ہوا ہے، وہ اس کو فالو نہ کیا.
جی بالکل. تو انہوں نے ایک سکین ایک بھیجا تھا الاسلام سے لے کے ایک حدیث کا انگلش میں سکین لے کے, تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی تفصیلاً جو ہے دونوں طرح کی حدیث ہیں, تو دونوں جو ہے وہ پہلو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم رکھ دیں گے, تو آپ بہتر طور پر اس کو سمجھ سکیں گے. حفیظ کھوکھر صاحب جو انسلو یو کے سے, آپ کی ای میل بھی مل گئی ہوئی ہے, اس پر بھی ہم جو ہے ممکن ہوا تو بعد میں بات کریں گے. منصور صاحب, یہ کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس. ہمارے عزیز ہیں یہاں لندن سے مزمل ڈوگر صاحب, وہ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کے دوران دانت کی فلنگ کروا سکتے ہیں, اور اگر کوئی انجیکشن وغیرہ نہیں لگنا؟ جی, اگر جیسا کہ محترم خان صاحب نے ابھی تفصیل سے بتایا کہ جسم کے اندر کوئی چیز نہ جائے اور دوائی کے طور پر انجیکشن نہ لگے, اور حضرت صاحب کے حوالے سے بھی تفصیل سے بتایا, تو اگر تو انجیکشن نہیں لگ رہا اور احتیاط کے ساتھ وہ فیلنگ ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک ذرہ بھی اگر اندر چلا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بے شک احتیاط کی ہو, لیکن اگر کوئی پانی اندر چلا جاتا ہے یا کوئی دوائی چلی جاتی ہے تو اس صورت میں پھر روزہ کھولنا پڑے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر احتیاط کے ساتھ ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سوال ہے سمرہ صاحبہ نے یو کے سے پوچھا, اگر ایک نوجوان کسی مستقل بیماری میں ہے اور اس بیماری کی وجہ سے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ وضو کچھ دیر میں ٹوٹ جاتا ہے, تو اگر وضو کر کے نماز کی تیاری کرنے کے دوران ہی وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ تیمم کیا جا سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پوچھا گیا, تو ان کو بھی ایک بیماری تھی جسے وضو برقرار نہیں رہتا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی دفعہ تم وضو کر لو, ایک دفعہ نماز سے پہلے, پھر اگر اس کے بعد وضو ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں, تم اپنی نماز کنٹینیو کر سکتے ہو. تو یہی جواب جو ہے وہ ان کے لیے ہے کہ ایک دفعہ نماز کے لیے وضو کریں. اگر کوئی بیماری کی وجہ سے قائم نہیں رہتا تو وہ پہلا وضو جو ہے وہ شمار ہوگا, اور اسی حالت میں ان کا وضو برقرار رہے گا اور نماز وہ پڑھ سکتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا, حکیم فضل الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ ایک دفعہ وضو آپ کی جب اپنی نماز ہو جاتی ہے تو ہماری نماز بھی ہو جائے گی, امامت کے حوالے سے تھا. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اچھا, یہ عائشہ صاحبہ نے سوال ابھی ہمیں یہ لکھوایا ہے اسٹوڈیو میں رابطہ کر کے کہ گزشتہ سالوں میں روزے چھوٹنے کی صورت میں بعد میں پورے کرنے ہوں اور یہ یاد نہ رہے کہ ہر سال کتنے چھوٹے تھے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگلا حصہ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا فیڈنگ اور پریگننسی کی وجہ سے چھوٹنے والے روزے بھی پورے کرنے ہوں گے؟ اگر اس طرح بات ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اگر وہ انہیں طاقت ہے, مطلب بچوں کی 2-3 سال 4 سالوں میں 2 بچے پیدا ہوئے, 3 بچے پیدا ہو کے اس کے بعد پھر صحت بھی ہے اور موقع بھی ہے, تو جتنے روزے وہ رکھ سکتی ہیں وہ رکھ لیں, اور اگر نہیں رکھ سکتی تو فدیہ جو انہوں نے دے دیا ہے وہی ان کے لیے کفایت کرے گا. جی ٹھیک ہے. خان صاحب کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوست ہیں اختر عارف غالباً ان کا نام ہے, تو فیصل آباد سے ہیں, کہتے ہیں کیا ہم فطرانہ مرحومین کا ادا کر سکتے ہیں؟ فطرانہ مرحومین کی طرف سے مرحومین کی طرف سے کوئی بھی نیکی ان کی طرف سے جو مالی نیکی ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہوئی ہے اس کا انہیں بہرحال فائدہ ہوگا. دعائیں کریں, ان کی طرف سے صدقات دیں, تو فطرانہ بھی ایک لحاظ سے صدقہ ہی ہے, صدقۃ الفطر اسے کہا جاتا ہے. اگر ادا کریں تو اس کا ثواب انہیں اللہ تعالیٰ دینے والا دیتا ہے. ندیم قریشی صاحب ہیں نیدرلینڈ سے, ہالینڈ سے, وہ کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے؟ اگر تو اکیلا بندہ ہے اور وہ اس پہ ایسی کیفیت ہے کہ وہ دل کرتا ہے کہ بعض اوقات ایسی کیفیت ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں, وہ کر سکتا ہے. لیکن باجماعت یا اس طرح کی کوئی ایک بدعت قائم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثابت نہیں, صحابہ سے ثابت نہیں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے, خلفاء سے ثابت نہیں, اس لیے اس کو رواج نہیں دینا چاہیے. جزاکم اللہ خیر جزا, بہت شکریہ آپ کا, کینیڈا ہمارے مہمان ان کا بھی شکریہ, ہمارے ویورز کا بھی شکریہ. عائشہ محمود صاحبہ جرمنی سے, آپ کا سوال میرے سامنے ہے, پوچھنے لگا تھا
لیکن وقت ختم ہو گیا. مجھے کنٹرول روم نے بتایا اگلے بدھ کو پھر انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.